چرمی بیگ میں اس کی ڈائری بھی تھی۔ فریدی نے کہا، اس ڈائری سے اس کی شخصیت کا راز افشاں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا راز تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ وہ کون تھا؟ حمید نے بے ساختہ پوچھا۔ سر بنتھال، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ حمید اچھل پڑا۔ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولا۔ اس کی تو لاش… ہاں اس کی لاش ملی تھی، فریدی نے کہا، اور وہ لاش اس کی نہیں بلکہ جبار کی تھی۔ سر بنتھال بھلا اسے کیوں زندہ چھوڑتا؟ جبار بھلا سر بنتھال کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں پروفیسر رابرٹ لا سلکی ہو سکتا ہوں، جیسے تم مک لارنس ہو سکتے ہو، سر بنتھال جیسے فضیل ہو سکتا ہے۔ فریدی مسکرا کر بولا، کیا ایک لاش کا میک اپ نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے لاش کو ڈی آئی جی کے سامنے دیکھا تھا اور اسے یہ بھی نکتہ سمجھا دیا تھا کہ تمہیں یاد نہیں کہ لاش والے کمرے میں ڈی آئی جی اور میں تنہا تھے۔ اس وقت سے ہی مینوں میں اس کیس کی اہمیت سے آگاہ ہوا تھا، اور پھر میں نے وہ پلاٹ بنایا جس سے سر بنتھال آسانی سے دھوکہ کھا گیا۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب کہ میری اور تمہاری ملازمت بدستور برقرار ہے، البتہ بیچارے سپرنٹینڈنٹ کو اس راز کے ظاہر ہوتے ہی بڑی کوفت ہوگی۔ تو آپ نے یہ مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ حمید نے کہا۔ محض احتیاط کی خاطر۔ تو کیا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ یہ بات نہیں پیارے، تم اکثر نادانستگی میں غلطیاں کر جاتے ہو۔ مثلاً کل ہی کو جب میں اسے ریڈیو والا مسئلہ سمجھا رہا تھا تو تم احمقوں کی طرح میری طرف تاک رہے تھے۔ حمید خاموش ہو گیا۔ سر بنتھال کی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس رومال کی اہمیت سے واقف ہے اور وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، فریدی نے کہا۔ بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، حمید نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس جہاز میں نہیں تھا، کیونکہ چلتے جہاز سے کشتی اتارنا اور پھر اس میں بیٹھ کر نکل جانا کسی اکیلے آدمی کے بس کا روگ نہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، فریدی نے کہا، بلکہ مجھے تو اسی میں شبہ ہے کہ وہ جہاز سے گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، حمید نے کہا، اور پھر ایسی صورت میں جب کہ وہ بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا ہے، اسی قسم کی توقع رکھنی چاہیے۔ بہرحال ہمیں اب اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، فریدی نے کہا۔ میں نے کل رات ہی کو ویسا ایک دوسرا رومال تیار کر دیا ہے اور وہ اس وقت اس ہینڈ میں موجود ہے، اور ہینڈ بیگ کیبن میں ہے، اور ہم کسی نئی واردات کے منتظر۔ کیا مطلب؟ حمید چونک کر بولا۔ کچھ نہیں، فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور پھر دونوں ریستوران کی طرف گئے۔ جہاز سمندر کی متلاطم سینہ چیر تاہج کو لیتا اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیلی ہوئی لہروں پر چمکدار جال بن رہی تھیں۔ سر پر نیلا آسمان، حد نظر تک پھیلا ہوا پانی۔ حمید منظر کی یکسانیت سے اکتا گیا تھا۔ اس دوران میں دو ایک بار اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن فریدی کی احتیاطی تدابیر نے بیماری کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ ابھی 2 دن کا سفر اور باقی تھا۔ حمید کو سر بنتھال کے اچانک غائب ہو جانے سے الجھن ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جہاز ہی پر موجود ہے، اور الجھن کی وجہ بھی یہی تھی، کہیں وقت حملہ نہ کر بیٹھے۔ اس وقت بھی وہ ریستوران میں بیٹھا اس کے متعلق سوچ رہا تھا، برخلاف اس کے فریدی کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ اس بوڑھے مارٹن کو چھیڑ کر خود بھی کہکے لگا رہا تھا۔ 2-3 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ حمید اس وقت لڑکیوں میں دلچسپی لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیوں مک؟ فریدی حمید کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔ تم اس وقت کچھ اداس نظر آ رہے ہو۔ مفہوم، حمید حق لایا۔ شٹ اپ، فریدی زور سے چیخا، پھر کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ لڑکیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور حمید خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ بیچارہ حق لامک، ایک لڑکی اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر بولی۔ حمید پہلے تو جھلایا، لیکن پھر مسکرا کر اسے آنکھ مار دی۔ کچھ بھی ہو، یہ محبت کرنا جانتا ہے، فریدی حمید کی پیٹھ ٹھونکتا ہوا بولا۔ اس سے تو کوئی پاگل اور کھٹکنی لڑکی ہی محبت کر سکتی ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ حمید خاموش رہا۔ فریدی لڑکیوں کے مذاق میں دل کھول کر حصہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید کو اس پر غصہ آنے لگا۔ آخر کوئی حد بھی ہے لاپرواہی کی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سر بنتھال یہیں کہیں قریب ہی موجود ہے، وہ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہا۔ معلوم نہیں اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ممکن ہے چھپ کر کسی وقت حملہ کر بیٹھے۔ آخرکار فریدی اٹھا اور دونوں اپنے کیبنوں کی طرف آئے، اور دوسرے لمحے میں فریدی بری طرح گرج رہا تھا۔ کیبن میں سوٹ کیس کھلے پڑے تھے، بستر کی تہیں الٹ پلٹ ڈال لی گئی تھیں۔ بہرحال سارا سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ فریدی نے چیخ کر سارا کیبن سر پر اٹھا لیا۔ ادھر ادھر کے مسافر اکٹھا ہو گئے۔
یہ دیکھو ذرا یہ بد انتظامی دیکھو، جہازوں پر بھی چور گھسنے لگے۔ فریدی مجمع کی طرف مخاطب ہو کر چیخا۔ میں ریستوران میں تھا اور یہاں کوئی گھس آیا، اور پھر وہ چیختا ہوا کپتان کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ مجمع اس کے پیچھے تھا۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کپتان کو مخاطب کر کے چیخا۔ کیا بات ہے؟ میرے کیبن میں چور گھسا تھا۔ چور؟ کپتان چونک کر بولا۔ کیا مطلب؟ آپ چور کا مطلب نہیں جانتے؟ فریدی مجمع کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں بولا، اور تھوڑی دیر بعد کپتان فریدی کے کیبن میں اس کا بیان قلم بند کر رہا تھا۔ کوئی اور بھی کیبن میں موجود تھے؟ میں کل رات کو عرشے کے ویران حصے میں بیٹھا تھا، فریدی کہنے لگا۔ اس حصے جہاں خالی پیپوں کے ڈھیر ہے، میں وہاں تقریباً آدھ گھنٹے تک رہا۔ یا وہاں سے واپس یہاں میں نے ایک چرمی ہینڈ بیگ دیکھا جو میرا نہیں تھا۔ کچھ تو نشے کی جھونک اور کچھ نیند کا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور سو گیا۔ صبح میں نے خیال کیا کہ اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن بھول گیا۔ اچانک ریستوران میں مجھے یاد آیا کہ اس ہینڈ بیگ کو انکوائری آفس میں دے دوں، اور جیسے ہی میں کیبن میں آیا تو یہ حالت دیکھی، وہ ہینڈ بیگ غائب ہے۔ صبح بھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس بیگ میں کیا تھا؟ کیپٹن نے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ عجیب معاملہ ہے، کپتان نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے بے اعتنائی ظاہر ہو رہی تھی۔ آج نہ جانے کتنی حیرت انگیز باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی بہت ہی پر اصرار۔ ہاں، یہ تو بتائیے کہ آپ رات کو وہاں پیپوں کے پیچھے کیا کرنے گئے تھے؟ اپنے بنائے ریڈیو سیٹ پر مریخ کے باشندوں کے پیغامات سننے کی کوشش کر رہا تھا، فریدی نے کہا۔ ایک اور حیرت انگیز انکشاف، کپتان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہ، تو شاید تم مزاق سمجھتے ہو، فریدی غصے سے بولا۔ مکلارنس کہاں ہو اور یہ کمبخت کہاں مر گیا؟ ٹھہرو میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ فریدی نے ایک سوٹ کیس کھول کر ایک عجیب قسم کی مشین نکالی جس میں بے شمار تار شیشے کی نلکیاں لگی ہوئی تھیں، اور پھر اسے ایک بیٹری سے منسلک کر دیا۔ دو ایک پر ادھر ادھر کیے۔ مشین میں پہلے تو گرگراہٹ پیدا ہوئی، پھر چوں چوں چرچوں کی آوازیں آنے لگیں، لیکن یہ آوازیں کسی جاندار شے کی تھیں۔ کپتان، دوسرے لوگ حیرت سے کبھی مشین کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی فریدی کی طرف۔ دیکھا کپتان، فریدی فخریہ انداز میں بولا، کسی دن یہ چوں چوں ایک صاف سنائی دینے والے پیغام میں تبدیل ہو جائے گی۔ فریدی نے بیٹری کا تار الگ کر دیا اور آواز آنی بند ہو گئی۔ بہت اچھے پروفیسر لاسل کی، بوڑھا مارٹن پرجوش آواز میں چیخا۔ کپتان کچھ متاثر ہوتا نظر آنے لگا۔ فریدی اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کوئی چیز چوری ہو گئی؟ کپتان نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ یہی تو حیرت انگیز بات ہے، فریدی بولا۔ عجیب بدتمیز چور ہے، جب اس نے کوئی چیز چرائی نہیں تھی تو پھر اس نے خواہ مخواہ میرا سامان کیوں بکھیر دیا؟ اور پھر وہ ہینڈ بیگ کیسا تھا جو پر اسرار طریقے پر غائب بھی ہو گیا؟ لیکن وہ تمہارے اس ریڈیو سیٹ کے چکر میں نہ آیا ہو، کپتان نے کہا۔ ہو سکتا ہے، فریدی نے کہا، مگر وہ ہینڈ بیگ، یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، کپتان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجمع برخاست ہو گیا۔ فریدی اور حمید تنہا رہ گئے۔ حمید نے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش ہی کی تھی کہ فریدی نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر آہستہ سے بولا، عرشے پر چلو۔ عرشے پر پہنچ کر دونوں ریلنگ سے ٹک گئے۔ ہم وہاں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تھے، فریدی بولا، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ آخر آپ نے یہ ڈونگ کیوں پھیلایا ہے؟ حمید نے کہا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا وہی ہوا۔ سربنتھال جہاز ہی پر موجود ہے۔ گھبراہٹ میں وہ روپوش ہو گیا، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا ہوگا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ رومال کے معاملے میں دھوکہ کھا گیا ہوگا۔ یعنی اگر وہ حقیقتاً رومال کے راز سے خود واقف نہیں ہے تو میرا بنایا ہوا نقلی رومال جو میں نے اس کے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا تھا اسے مطمئن کر دے گا۔ میں نے اس کی ڈائری بھی اسی طرح رہنے دی، اس طرح وہ کم از کم مجھ پر شبہ کرنا چھوڑ دے گا۔ مگر نہیں، اس نے اپنی دانستگی میں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور یہ ظاہر کر کے کہ وہ جہاز سے فرار ہو گیا ہے، اپنا بیگ نکال لے گیا۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس بیان سے جو میں نے کپتان کو دیا اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مگر یہ مشین کہاں سے نکل پڑی تھی؟ امیر نے پوچھا۔ بھائی، اسے بنانے میں میرا ایک دن برباد ہو گیا تھا، فریدی نے کہا۔ بہرحال اسے تیار کرنے کا موقع جلد آ گیا۔ میں جو ادا کر رہا ہوں، آخر اس کا کوئی ٹیکنیکل ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ آواز؟ امیر نے پوچھا۔ وہ تو حقیقتاً کسی زیرو کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ وہ زیرو ایک اسلم رسیدہ چوہا ہے۔
फरीदी मुस्कुराकर बोला, जो इस मशीन में बंद है। मशीन में बैटरी लगाते ही उसकी दुम दो चरखियों के बीच में दबने लगती है और वो चीखना शुरू कर देता है। अमीर बेख्तियार हंस पड़ा और इस तरह मरीख के बाशिंदों की आवाज़ हम तक पहुंचती है। फरीदी उसे आंख मारकर मुस्कुराता हुआ बोला, आपने अपना सारा प्रोग्राम मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? हमीद ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो बाद औकात किसी खैर ख्वाह बीवी की तरह एहतसाब करने लगते हो। फरीदी ने मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाओ मंदारी के झोले से अभी और क्या क्या निकलता है। तो क्या आप समझते हैं कि सर बिनथाल उससे मुतमैन हो गया होगा? हमीद ने कहा, अगर मुतमैन न हुआ होगा तो उलझन में ज़रूर पड़ जाएगा। अब मेरी बारी है, फरीदी ने कहा और सगार सुलगाने लगा। उलझन में क्यों पड़ जाएगा? हमीद ने पूछा। माज इसलिए कि अगर मैंने उसका हैंडबैग उड़ाया होता तो उसके मुतल्लिक कप्तान को कभी न बताता और ना उसे इतनी लापरवाही से कैबिन में डाल देता। उसने मेरा सामान उलट पुलट कर देखा है। क्यों? क्या इसलिए नहीं कि मेरी सही शख्सियत के मुतल्लिक मालूम कर सके? मगर वो वहाँ बेचारे को क्या मिलता? मगर तुम अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना। तुम्हारी तरफ से मुझे ख़तरा है कि कहीं हमारा राज खुल ना जाए। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहे थे कि बूढ़ा मार्टन उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों खामोश हो गए। हेलो प्रोफेसर, बूढ़ा मार्टन बोला, उस चोरी के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ समझ में नहीं आता, फरीदी ने कहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गायब है, मार्टन ने कहा। कहाँ गायब है? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। सुबह से गायब है और एक किश्ती भी गायब है। यानी फरीदी चौंक कर बोला, कल रात वो तुमसे मरीख वालों के इशारों के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। बूढ़ा मार्टन आंख मारकर बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो ही तुम्हारा रेडियो चुराने की नीयत से तुम्हारे कैबिन में दाखिल हुआ हो? लेकिन रेडियो सेट तो महफूज है, फरीदी ने कहा। मुमकिन है कोई इधर आ निकला हो और उसे चुराए बगैर ही वो निकल गया हो। मगर तुम कहते हो कि एक किश्ती भी गायब है। जाहिर है वो दिन को तो फरार हो नहीं सकता और चोर दिन में गुस्सा था, फरीदी ने कहा। चोर शायद रात ही को गुस्सा, मगर तुमने उसे उसका मौका नहीं दिया, मार्टन बोला। वो रात को तुम्हारे कैबिन में अपना हैंडबैग छोड़ गया था। उसे तवक्को थी कि तुम उसे हैंडबैग को उसी वक्त कप्तान के पास ले जाओगे और उसे तुम्हारे कैबिन में घुसने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा ना किया। रात भर वो तुम्हारे कैबिन ही में रखा रहा। लिहाजा सुबह जब तुम रेस्तोरां में थे तो वो तुम्हारे कैबिन में घुसा, लेकिन नाकामयाब होने पर अपना हैंडबैग लेकर निकल गया। ओह, फरीदी मार्टन को तहैयर अमेज नज़रों से घूरता हुआ बोला, तुम वाकई एक अच्छे जासूस साबित हो सकते हो। माह खलील, हमीद हगलाया। शट अप, फरीदी झुंझलाकर बोला। मार्टन बेतहाशा हंसने लगा। हमीद का निचला जबड़ा अभी तक मुतहरिक था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। फरीदी ने गुस्सा से घूरकर उसे देखा और हमीद के जबड़े हरकत अचानक बंद हो गई। उसने अपने दांत खींच लिए थे। बेचारा मकलारन भूं, मार्टन बोला। हमीद गहरा आलूद नजरों से उसे घूरने लगा। तो वो मेरा सेट चुराना चाहता था, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। फरीदी मुठ्ठियां खींचकर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। बेहतर यह है कि उसकी हिफाजत करो, बूढ़ा मार्टन मुस्कुराकर बोला। खैर देखा जाएगा, फरीदी ने कहा और सोचने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।